السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ اسم کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسم کی علامتیں کتنی ہیں۔ تو اسم کی 5 علامتیں ہیں اور اصل میں اسم کی علامتیں کل 12 ہیں، لیکن اس وقت ہم کتنی علامتیں یاد کریں گے؟ صرف اور صرف 5 علامتیں۔ اور فعل کی علامتیں ہم آج کے سبق میں یاد کریں گے صرف اور صرف 5، کل ملا کر اس کی علامتیں ہیں 11۔ تو آج کے اس سبق میں ہم کوئی لفظ لکھا ہوگا تو وہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو آج ہم یہی سیکھیں گے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اسم کی علامت ہوگی۔ جیسے الرجل، اس کے اندر الف لام ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اسم کی علامت ہوگی۔ اور جیسے حرف جر آیا فی المسجد، تو یہاں پہ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ تو جب بھی کسی لفظ کے آگے حرف جر آئے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اسم کی علامتیں چند یہ ہیں، اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الرجل، اس کے اندر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر الف لام آیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس پر حرف جر آئے جیسے فی المسجد، مسجد میں، تو حرف جر بہت سارے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ من المسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یعنی بہت سارے حرف جر ہیں جو آگے ہم چل کر پڑھیں گے کہ حروف جر کتنے ہیں۔ تو جب بھی کسی لفظ کے ساتھ حروف جارہ آئے تو ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 3، اس پر تنوین آئے، جیسے رجل، قلم، کتاب، تو جب بھی کسی لفظ کے اوپر تنوین آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 4، وہ مضاف ہو، جیسے قلم قاسمی، قاسم کا قلم، تو جو بھی لفظ مضاف ہو، یہاں پہ قلم و قاسم میں مضاف کون ہے؟ قلم، قاسم کا قلم، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ نمبر 5، وہ مسند الیہ ہو، یعنی اس کی طرف اسناد کی گئی ہو، جیسے الکتاب جدید، نئی کتاب، تو کتاب کے نئے ہونے کی طرف اسناد کی گئی ہے کہ کتاب کیا ہے؟ نئی ہے، تو جس کی طرف اسناد کی جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم کی علامت میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسم کی کل 5 علامتیں ہیں۔ اس کے شروع میں الف لام ہو، اس پہ حرف جر ہو، اس پر تنوین آئے، وہ مضاف ہو یا مسند الیہ ہو، تو یہ 5 علامتیں جب بھی کسی لفظ کے اوپر آئیں گی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اور فعل، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ ایک بار دوہرا لیتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ تو ان فعل کے اوپر جو علامتیں بتائی گئی ہے کہ اس پر قد ہو، سین ہو، سوف آئے، یہ سب، یہ تینوں، اور چوتھا لم آئے،
اور ضمیر مرفوع متصل آئے تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس پر قد آئے. اس کی مثال جیسے قد ضرب، قد ضرب، قد نصر، قد خرج. تو یہ سب مثالیں کیا ہے؟ تحقیق کے مارا اس نے، تحقیق کے مدد کی اس نے، تحقیق کے نکلا وہ. تو یہ سب کیا ہے؟ فعل کی علامتیں ہیں کہ جب بھی کسی فعل کے شروع میں قد آئے تو کیا ہوگا کہ وہ فعل ہوگا. یعنی کسی لفظ کے آگے قد آئے تو قد کہاں لگے گا؟ فعل کے اوپر ہی لگے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ فعل کی علامتوں میں شمار ہوگا. سین آئے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جیسے اس مثال میں سیضربو، ابھی مارے گا، سیضربو ابھی مارے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. سوف یضربو، عنقریب مارے گا. سوف کے معنی کیا ہے؟ عنقریب. تو سوف یضربو عنقریب مارے گا. یہ تیسری مثال. چوتھی مثال ہے اس پر جزم دینے والا حرف آئے. لم ہے نا، جب بھی آئے گا تو وہ کیا ہے؟ بعد والے حرف کو جزم دے گا. جیسے اس پر جزم دینے والا حرف آئے جیسے لم یضرب، لم یفعل، لم ینصر. تو یہ سب کیا ہے؟ فعل کی علامتیں ہیں. نہیں مارا اس نے، اس کا ترجمہ ہے لم یضرب کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں مارا اس نے. نمبر 5 پر ہے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے جیسے کتبو، لکھا انہوں نے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے. ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ضمیر کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہاں پر ہم ضمیر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو جب بھی یعنی ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں جیسے کتبو، تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ فعل کی علامتوں میں وہ کیا ہوگی؟ شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھے؟ اسم کی علامتیں 5 ہے اور وہ کون کون سی ہیں ہم نے پڑھ لیے. فعل کی علامتیں کتنی ہیں؟ 5 ہے. تو اس کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو ہمیں بعد میں چل کر یہ زیادہ بہت مفید ہوگا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.